السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تفسیر آیت نمبر 15 سے سورہ یونس۔ جیسا کہ سورہ یونس کی تفسیر کرتے ہوئے جب سے یہ سورج شروع ہوئی ہے کہ اس کی 14 آیتیں ہوئی ہیں، تو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا جو موضوع اور مضمون ہے وہ کیا ہے۔ ان مشرکین کو مکہ میں رہنے والے جو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ان کے اعتراضات کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے، اور ان کی کمزوریوں کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت یا کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو کس طرح سے اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کو ہی پکارتے ہیں، لیکن جب وہ تکلیف اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا تو ایسے بن جاتے ہیں کہ جیسے کبھی انہوں نے اللہ کو پکارا ہی نہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میں کچھ تھوڑا سا پچھلا آپ کو بیک گراؤنڈ کرتی ہوئی آ رہی ہوں تاکہ آپ آگے کی آیتوں سے اس کو کنیکٹ کریں کہ یہ ایک ایسا ظلم ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور یہ کہ وقت پڑھنے پہ تو اللہ کو یاد کرنا، لیکن اپنا مطلب پورا ہوتے ہی اپنی دعا کو قبول ہوتے ہی ان ساری باتوں کو بھول جانا، اور یہ سمجھنا کہ یہ سب اس کی ذاتی کوششوں یا اس کی وجہ سے ہی ہوا ہے، یا حالات ایسے تھے یا گردش تھی وقت کے، اسی طرح کا الٹ پھیر تھا کہ کچھ مشکل حالات آ گئے تھے۔ تو اللہ کا کوئی شکر ادا نہ کرنا اور اللہ کو یاد نہ رکھنا، یہ ایسے ظلم ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے پہلے بھی بہت سی بستیاں اللہ نے ہلاک کی، کیونکہ وہاں پر بھی رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، کھلے دلائل کے ساتھ، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن انہوں نے بھی ایمان نہ لائے وہ کسی بھی صورت، اور پھر ان کو ان کے جرم کی ان کو سزا بھی اللہ کی طرف سے ملی۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اب جانشین بنایا، اور جانشین بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ساتھ جو ہے امامت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں آ گئی۔ اب آپ کی امت کا یہ کام ہے کہ اللہ کے پیغام کو آگے تک پھیلائیں اور پہنچائیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے خود تو عمل کرنے والے بنے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دوسروں پہ اعتراض کرنا یا دوسروں کے حالات سن کے ان کو کہنا کہ وہ تو دیکھو کیسے تھے اور وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور سب کچھ پڑھتے تھے جانتے تھے پھر بھی نہیں لاتے تھے، یہ کہنا بڑا آسان ہے، اب تمہاری آزمائش ہے کہ تم کیا کرتے ہو جب تم، اور یہ ہم سب کے لیے صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہم سب کے لیے بھی، کہ یہ کتاب دی گئی اللہ کے رسول کی شکل میں، ہدایت اللہ کی طرف سے آ گئی، اور قیامت تک اس کتاب کو اللہ نے محفوظ فرما دیا، پڑھنے والوں، سمجھنے والوں، غور و فکر کرنے والوں کو دعوت دی کہ اس پہ غور و فکر کرو، اس کو جانو، اس کو سمجھو، اللہ کی طرف لوٹو، پلٹو، اگر ہو بھی کسی غلطی یا گمراہی میں تو واپس آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ کے بن کے رہو۔ تو اب یہ جو اللہ کا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم سے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اللہ کے ماننے والے بن جائیں، اللہ کے صرف کلمہ پڑھ کے مومن نہ بنیں، صرف کلمہ پڑھ کے اسلام لانے والے نہ بنیں، بلکہ پوری طرح اپنے آپ کو ڈھال لیں اللہ کی رضا کے مطابق۔ وہ عزت تتلا، اور جب پڑھی جاتی ہے علیہ ان پر آیاتنا آیات ہماری، قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، ایتی لے آؤ، بقرآن کوئی قرآن غیر ھذا علاوہ اس کی، اور یا بدل دو اس کو، قل کہہ دیجیے ما یکونو نہیں ہے لی میرے لیے ان کہ ابدلہ میں بدل دوں اس کو، من تلقاء نفسی اپنی طرف سے، ان نہیں اتبع میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیت نافرمانی کی میں نے، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم۔ اب یہ ایک اور بھی مطالبہ یہ ہوتا تھا
کہ قرآن پہ ہمیں کچھ باتوں میں ہمیں اعتراض ہے. ہم تو ایمان لے آئے لیکن ہمیں قرآن کے کچھ احکامات پسند نہیں ہیں. کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے کرنا مشکل ہے. تو ان کو اگر چینج کر دیا جائے یا ایسا کیا جائے کہ کچھ جو سختی ہے بعض احکامات میں تو اس کو تھوڑا سا نرمی اس میں کر دی جائے، تو وہ اس طرح سے تو یہ احکام ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن اس میں اگر کچھ نرمی ہو جائے گی، کچھ چینجنگ آ جائے گی، کچھ آپ یعنی ہماری کچھ بات مان لیں، اس کتاب میں کچھ کمی بیشی کر دیں، تو ہم بھی آپ کی کچھ باتوں کو مان لیں گے اور اس کتاب کے کچھ احکامات کو مان لیں گے. تو بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ جو تھے وہی بات ہے جس کو ایمان نہیں لانا تھا، تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی وہ اپنے جواز یا کوئی نہ کوئی اپنے بہانے بناتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جنہیں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے. اور ظاہر ہے یہ تو مشرکین اور کفاری تھے نا، کہ جنہیں یہ یقین نہیں تھا. مومنین کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے نا. اگر وہ کچھ غلط کر بھی رہے ہوں لیکن ان کے دل میں یہ احساس تو ہے، ان کو یہ خوف تو ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی انہیں اس چیز کا کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کو کہتے تھے نا مر کے تو سب مٹی بن جائیں گے، دوبارہ کون کیسے زندہ ہوں گے، دوبارہ کون زندہ کرے گا. جب ایک دفعہ ختم ہو گئے، دفن کر دیا گیا اور سب مٹی بن گیا جسم جو ہے، تو دوبارہ کیسے انسان بنے گا. اس سے اعتراض کئی جگہ بھی صورت میں بھی جواب دیا گیا کہ دوبارہ اللہ کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے. جس نے پہلی دفعہ بنایا ہے بغیر کسی مثال، بغیر کسی نمونے یا کسی ایگزامپل کے ایک چیز بنائی ہے، کریٹ کی اللہ تعالیٰ نے، تو ایک بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو اب وہ کیا کہتے تھے کہ ملاقات کی امید نہیں رکھنا یعنی آخرت پہ ایمان نہ ہونا. تو آخرت پہ جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان کو یہ ان کے دل میں بات نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس دن ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں جب ان کے اوپر آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں قرآن کی، اور آیات جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اس میں ہڈن میسج نہیں ہے، کلیئر اور واضح بات ہے. قرآن کی آیات کو آپ پڑھیں، دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، واضح احکامات ہیں، کلیئر میسیجز ہیں. تو ان سب کو، اور پھر یہ کہ اگر کہیں پر کوئی بات ایسی، کچھ آیات ایسی بھی ہیں کہ جو متشابہات جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جس میں کچھ ایسے احکامات ہیں کہ جن میں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو آپ سے موجود تھے جو کہ سمجھانے والے، بتانے والے، ان سے اچھا کون بتانے والا اور کون اس کی تشریح کرنے والا تھا. لیکن ان سب کو کے باوجود جو ہے وہ ان آیات کو سننے کے بعد کیا کرتے تھے؟ ایمان نہیں لانا تھا، پھر بھی نہیں لانا تھا. تو کیا کہتے تھے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم ایمان نہیں لانا چاہتے، بلکہ یہ کہ ہمیں اس قرآن کی کچھ باتوں پہ اعتراض ہے، اس میں سے کچھ چیزیں بدل ڈالیں. جو ہمارے مطلب ان کا یہ تھا، ہماری خواہشات کے مطابق جو باتیں نہیں ہیں، جو ہم عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ان کو بدل ڈالیں. ویسے بھی آپ دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن اس کلمے کو پڑھنے کے بعد جو آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، ماننا، اللہ کی رضا کے آگے سر جھکا دینا، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا آرام، اپنی کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کے آگے اس کی کوئی اہمیت نہ ہو. کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے. صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو وہ جو تھے نا، وہ ہمارے آج کے جو مسلمان ہیں نا، اس طرح کا ایمان لانے کا کنسیپٹ اس زمانے میں نہیں تھا. ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ یا تو پورے کے پورے دین میں داخل ہو گئے یا پھر نہیں لائے. یہ دو چیزیں تھیں. تو اگر ایمان جو لے آئے تھے لوگ، تو وہ پورے ڈھل گئے تھے اسی سانچے میں جس میں اللہ ان کو جیسے دیکھنا چاہتا تھا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے تھے.
وہ اسی طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا تھا. لیکن یہ جو تھے یہ اپنے کو چینج نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اس وقت ان میں جو تھا نا، وہ لوگ جیسے بھی تھے لیکن وہ لوگ سچے تھے. جھوٹ اور منافقت ان میں نہیں تھی کہ زبان سے کہتے تھے ہاں ہم ایمان لے آئے ہیں اور اندر ہی اندر نہ کرتے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم اس بات پہ ہمیں اعتراض ہے، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. ہم وہ جیسے ایک مثال کے طور پہ کہ ہم ایک اللہ کو تو ہم مانیں گے، ہم مانتے ہی ہیں، بلکہ ہم اللہ پہ تو ایمان ہے ہمارا، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے دیوی دیوتا جو ہیں، ان کو تو ہم صرف اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں یا ان کو نذرانے یا جو بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ اللہ کے آگے ہماری سفارش کرنے والے ہیں. تو اس سے ہمیں نہ روکنا چاہیے. اسی طرح قرآن کے کچھ احکامات اور کچھ باتوں کو وہ کہتے تھے کہ ہم یہ مان لیں گے، لیکن جو ہماری مرضی کے خلاف جن پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، آپ ان کو بدل دیجیے. یا تو اس قرآن کو بدل دیجیے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آئیے، یا اس میں تھوڑا رد و بدل کر دیجیے. ان آیات میں تھوڑی سی کہیں پہ جیسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ تھوڑی ترمیم کر دیجیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان سے کہہ دیجیے کہ یہ تو میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے. تمہاری مرضی سے میں کیا اس کو چینج کروں گا؟ میں بھی اپنی مرضی سے اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتا. یعنی اللہ کا جو پیغمبر ہے، جس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے نا، ایک کنیکشن اس کا اللہ سے ڈائریکٹ ہے نا وحی کے ذریعے، اور پھر وہ اللہ کا پیغام باقی لوگوں تک پہنچا رہا ہے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے بھی اللہ نے اس کا مجاز نہیں بنایا، اس کا اختیار نہیں دیا. یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، یا اس کے احکامات کو بدلوں، یا اس قرآن کو بدل کے کچھ اور لے آؤں. اس سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میں اس کو کس طرح چینج کر سکتا ہوں؟ اللہ کے کلام میں کوئی ذرا سی بھی تبدیلی کرنے کا حق اگر کسی کو ہے تو صرف اللہ کو ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ احکامات، کچھ آیات ایسی تھی جو منسوخ ہو گئے تھے وہ احکامات، اور دوسرے آ گئے تھے، لیکن وہ اللہ نے کیا تھا. تو اللہ کے سوا اس قرآن میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے کا حق جب پیغمبر کو بھی نہیں تو کسی اور کو کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تو مجھے بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس میں اپنی طرف سے میں کوئی تبدیلی کر دوں. میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی کی جاتی ہے. یعنی کوئی کمی بیشی کرنا، کوئی ترمیم کرنا، اس لیے مجھے بھی اس کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے. میں تو خود وہی الہی کا پابند ہوں، جو میری طرف وحی آتی ہے میں اسی پہ عمل کرنے والا ہوں. اصل میں ان کے اس مطالبے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان کے ذہن میں یہ بھی ایک خیال تھا کہ یہ جو کچھ بھی وحی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن آپ سناتے ہیں لوگوں کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے پیش کرنا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی طرف سے ان کے دماغ کی اپنی خیالات ہیں، یا کوئی کہیں سے انہوں نے کچھ کتابیں یا کچھ ایسے قصے سن لیے یا پڑھ لیے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ پیش کرتے ہیں. اس وجہ سے پیش کرتے ہیں، باتیں تو اچھی ہیں لیکن ان کو اللہ کی طرف سے منسوب کر کے اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت میں اور اضافہ ہو جائے. دوسرا ان کا وہی والی بات ہے کہ جو کچھ چیزیں ایسی تھیں جیسے توحید اور آخرت، خاص یہ دو باتیں ایسی تھیں جس کی سورہ یونس میں خاص طور سے مستقل آپ کو ملے گی، بس اسی پہ بات ہوگی. تو توحید اور آخرت پر ان کا ایمان دونوں پر نہیں تھا. کس طرح سے نہیں تھا؟ توحید پر اس طرح نہیں تھا کہ ایک اللہ کو تو بے شک مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ بہت سارے بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے، شرکیہ ان کے کام تھے. اسی طرح آخرت کو نہیں مانتے تھے کہ بس مر گئے تو پھر ہم مٹی بن گئے تو اب دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. اور قرآن جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کی بہت تاکید کر رہا تھا، کیونکہ آخرت کا نظریہ جو ہے نا، وہی تو انسان کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتا ہے نیک کام کرنے کا، برائیوں سے بچنے کا. کیونکہ جب اس کو یہ پتہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کو بچے سے آپ کہہ دیں کہ ابھی یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں تو بہت ہوا نا کہ بھئی ایگزام نہیں ہوں گے، بچوں کو ایسے پروموٹ کر دیا جائے گا. تو اب آپ خود بتائیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے فیملی میں ہوں گے یا آپ کے
جاننے والوں میں ہوں گے کہ بچوں نے کتابوں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا تھا. اگر زبردستی ان کو پڑھنے کے لیے بٹھایا جاتا تھا تو وہ اتنی بے دلی سے پڑھتے تھے، زبردستی جیسے بیکار تھوڑی سی دیر، اور ان کا دل ہی نہیں لگتا تھا کیونکہ ان کو پتہ تھا امتحان تو ہونا ہی نہیں ہے، تو ہم اتنی محنت کیوں کریں. تو بالکل اسی طرح آخرت جو ہے نا وہ ایک مومن کے لیے جو ہے وہ نیک عمل کرنے کے لیے، اس کے اور گناہوں سے بچنے کے لیے ایک اللہ پاک نے آخرت کی شکل میں اس کو ایک ٹارگٹ دے دیا ہے. اور اس کو پتہ ہے کہ یہ جو محنت میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں پوری زندگی، جو بھی میں اچھے کام کروں گی یا برائیوں سے بچنے کی کوشش کروں گی، یا اگر مجھ سے کچھ غلطی یا گناہ ہو گیا تو اللہ سے فوراً معافی مانگوں گی تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو قیامت کے دن جب میرا ایگزام کا جو رزلٹ ہوگا، جب وہاں پہ میرے بہت سارے یہ پرچے جو ہیں سارے چیک ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں جنت الفردوس کی حقدار ہو جاؤں گی. اور یہ امید اور یہ شوق اور یہ جو، کیونکہ یہ پتہ ہے ایک مومن کو کہ وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے، اور ہمیشہ کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ دنیا کا ہمیشہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا ہمیشہ جو ہے وہ انسان کے مرنے کے ساتھ ختم، لیکن وہاں تو موت بھی نہیں ہے. تو وہاں کا ہمیشہ کیا ہے وہ اللہ کو ہی پتہ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. جگہ جگہ آتا ہے کہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، تو خالدون ہیں، ہمیشہ رہنے والے، ابداً ابدا، یہ سب الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کا معاملہ ہوگا. چاہے جو ایمان والے جو جنت میں جائیں گے اور جو کفار جو دوزخ میں جائیں گے، وہ سب ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا. تو یہ ایک طرف جہنم کا خوف اور ایک طرف جنت حاصل کرنے کا شوق انسان میں جو ہے نیک عمل کرنے کا اور جذبہ پیدا کرتا ہے، اور برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کے لیے یہ خیال دوزخ کا عذاب اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کو بار بار واپس کھینچ کر لاتی ہیں. اگر کبھی وقتی طور پہ کسی برے کام میں ملوث ہو بھی جاتا ہے، لیکن ایک مومن جو ہے اس کو فوراً اگر احساس ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو پھر واپس پلٹ آتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو تھیں یہ وہ ان دونوں چیزوں پہ کیونکہ ان کا یقین نہیں تھا، تو وہ کہتے تھے اس میں کچھ ہمارے لیے کچھ مصالحت کر لو، کچھ باتیں تم ہماری مان لو، کچھ باتیں ہم تمہاری مان لیں. ہم تمہاری توحید کو مان لیتے ہیں، تم ہمارے جو دیوی دیوتا جو جن کی ہم اللہ کے سوا جن کے پوجتے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر لو. تو اور اس طرح کی کچھ باتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وسلم سے فرمایا کہ ان کی ان دونوں باتوں کا جواب یہ ہے کہ ان سے بتا دو کہ یہ نہ تو میں نے یہ کتاب لکھی ہے، نہ میں اس کتاب کا منصف ہوں، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے میرے پاس آئی ہے، اور اس میں رد و بدل کا حق بھی صرف اللہ کو ہی ہے، مجھے نہیں ہے. اور یہ بھی کہ اس معاملے میں مصالحت کا قطعی کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ میں خود ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، اور تو ایک بڑے دن کا یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. یعنی میں خود اپنے دل میں یہ خوف رکھتا ہوں. اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کیوں آپ کے ذریعے یہ میسیج دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا رسول یہ بات کہہ رہا ہے تو تمہیں کتنا ڈرنا چاہیے، تمہارے دل میں کتنا خوف ہونا چاہیے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تو اس میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا، نہ یہ میری لکھی ہوئی یا میری گڑھی ہوئی کوئی بات ہے، اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو خود ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس میں مجھ سے کوتاہی یا کوئی مجھ سے نافرمانی ہو جائے اللہ کی، تو میں کسی قیامت کے دن کسی عذاب میں نہ پڑ جاؤں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب آج ہم لوگ اپنی بات کریں کہ آپ مسلمان جو ہیں وہ کتنی ڈھٹائی سے جو دل چاہتا ہے اس حکم کو مانتے ہیں، جو دل نہیں چاہتا اس کو نہیں مانتے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ رسول کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اس میں اپنی مرضی کی معنی یا آیات کو ہیر پھیر کے بتائیں. آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر دین کا کام کرنے والے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی کلام کو، اللہ کی آیات کو کچھ الٹ پھیر کے بتاتے ہیں، کچھ اس میں ایسے پہلو اور ایسی باتیں جس سے کہ شکوک و شبہات پیدا ہوں یا کوئی گمراہ کن بات لوگوں کے ذہن میں آئے، اس طرح کی بات ایسی تعویلیں دیتے ہیں. بہت سی جائز باتوں میں غیر ضروری وہ اضافہ کر دیتے ہیں، اور بہت سے ناجائز اور حرام کاموں میں
وہ اس میں گنجائش نکال دیتے ہیں. تو اس سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اور پھر قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ اس دن کا عذاب اس کو پکڑ لے گا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خود ڈرتا ہوں نافرمانی سے کہ مجھے بڑے دن کا عذاب نہ پکڑ لے. تو بس یہی اصل بات ہے کہ دین کے معاملے میں اور آخرت کے بارے میں سنجیدہ رویہ ہونا چاہیے. قرآن میں تبدیلی یہ نہیں چاہیں کہ قرآن میں تبدیلی ہو جائے. اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو دین میں ڈھالنا چاہیے. دین میں ڈھالنے کے بجائے جو دین کو بدلنا چاہتے ہیں وہ گمراہی کے راستے پر ہیں. جس طرح سے آپ دیکھیں حجاب کا معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی آج کل تو یہ تو اس دور میں تھا کہ وہاں پر مدینے میں منافقین تھے، یہودی خاص طور سے جو تھے وہ مسلمان عورتوں کو ستاتے تھے، تو کہا گیا تھا کہ اس طرح سے حجاب میں نکلیں تاکہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں. تو اب تو سب ہم ایک مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں، تو اب اس کی کیا ضرورت ہے. یا اسی طرح اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں. تو جیسے سود ہے یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ وہ تو اس وقت حرام تھا کیونکہ وہ سود اس وقت حرام ہے جب کسی کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ زبردستی اسے ادا کرنا پڑے، اور یہ تو پھر ظلم والی بات ہے. اور یہ جو بینکوں وغیرہ میں یہ تو خیر ظاہر ہے وہ تو ہمارے اس پہ مال کے اوپر ہی مل رہا ہے، تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری باتیں، جانوروں کو ذبح کرنا یہ بڑا ظلم ہے، ظالموں پہ جانوروں کے اوپر بڑا ظلم ہے کہ ان کو ذبح کیا جا رہا ہے اور ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. اور جبکہ ایک مسلمان کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. بقرعید کے موقع پہ اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، اس کے بجائے پیسے دے دینے چاہیے اللہ کی راہ میں، کسی کی مدد کر دینی چاہیے. جب اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے، قربانی کا دیا ہے، تو پھر قربانی ہی کرنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ ہمیں قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو نہیں بدلنا ہے. قل کہہ دیجیے لا شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما تلوتہ نہ پڑھتا میں اس کو علیکم تم پر، ولا ادراکم اللہ خبر دیتا ہے تمہیں، بھی اس کی فقط بس بلا شبہ، لبثت ٹھہرا رہا میں، فیکم تم میں عمرن ایک عمر تک، من قبل ہی اس سے پہلے، افلا تعقلون کیا پس نہیں تم عقل رکھتے. تو اللہ کے تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں ان آیات کی یا قرآن کی تلاوت تم پر نہیں کرتا. مطلب یہ کہ یہ وحی کا نزول جو ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے لوگوں کے سامنے پڑھنا، قرآن کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، یہ سب اسی لیے ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے نہ تو آیات کو بنا رہے تھے اور نہ اپنی مرضی سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے. اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی. یہ ساری مشکلات اگر وہ اٹھا رہے تھے تو اسی لیے اٹھا رہے تھے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داری تھی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ نہ چاہتا، تو میں نہ پڑھتا، میں نہ تم تک یہ پیغام پہنچاتا. اس کی مثال آگے یہ دی جا رہی ہے کہ یہ ان سے یہ بات بھی کہیے کہ میں تو تمہارے درمیان ایک عمر گزاری، میں نے 40 سال تک گزارے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبوت سے پہلے کا 40 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان ہی گزارا تھا نا. تو شروع میں آپ نے کوئی ایسی بات کبھی بھی نہیں کی، نہ کبھی کوئی اللہ کا پیغام اس طرح سے سنایا. برائیوں کے لیے آپ کے دل میں ہمیشہ سے کراہیت تھی، نفرت تھی. آپ کبھی کسی غلط کام میں، برے کام میں ملوث نہیں ہوئے. ایک پاکیزہ اور اچھی زندگی گزاری. صادق اور امین کا لقب آپ کو دیا گیا، اور آپ نے ان لوگوں میں، ان مشرکین میں رہتے ہوئے جو اس طرح کے گمراہ کن عقائد اور کام سارے کر رہے ہوتے تھے، ناچ گانے بھی ہوتے تھے، بتوں کے چڑھاوے بھی ہوتے تھے، آپ کا دامن ہمیشہ ان برائیوں سے پاک رہا. یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اب کبھی آپ نے اس سے پہلے کوئی بات یہ کہہ کر نہیں کہی کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، اللہ کی طرف پلٹو اور اللہ کے دین پر ایمان لانے والے بنو. تو اور پھر یہ آیات خود بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ان کو بھی پتہ تھا، ان کو بھی اندازہ تھا کہ یہ کسی انسان کی طرف سے اس طرح کی بات نہیں کہی جا سکتی. تو اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو اس قرآن کی خبر تک نہ ہوتی انہیں.
اور ان کو بھی نہ ہوتی اور ہمیں بھی نہ ہوتی، کسی کو نہ ہوتی، لیکن اللہ اپنے بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہے۔ اسی لیے ان کی ہدایت کے لیے اس نے قرآن اور رسول دونوں کو بھیجا، رسول کو بھیجا اور رسول کے ذریعے قرآن کو بھیجا۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جو یہ سیدھی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ تم دیکھ رہے ہو کہ 40 سال میں جس آدمی نے جھوٹ نہیں بولا اور وہ صادق کا لقب اس کو دیا گیا، تو اب کیسے وہ جھوٹ بولے گا؟ تو یہ بھی سچ ہے کہ دیکھیں کس طرح سے یہ سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان گزارا تھا، ان کو بھی اس بات کا پتہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ انہیں یہ بات پتہ ہے۔ اور آپ کے قریبی جو رشتہ دار تھے، آپ کے گہرے کے دوست تھے، جن کے ساتھ آپ بہت وقت گزارتے تھے، ان سے بھی آپ نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی، اس وقت سے پہلے جب تک کہ آپ کے اوپر وحی کا نزول نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میں اتنے جو تم میرے اوپر یہ الزام لگا رہے ہو، کچھ عقل سے کام لو، میں کوئی باہر سے تو نہیں آیا ہوں، کوئی اجنبی آدمی نہیں ہوں، تمہارے ہی درمیان ایک عمر گزاری ہے میں نے، میری پچھلی زندگی کو دیکھتے ہوئے، میرے سچائی کو دیکھتے ہوئے تم کیسے مجھ سے یہ توقع کر سکتے ہو کہ میں اتنی بڑی باتیں جو ہیں اللہ سے منسوخ کر کے جھوٹ تمہارے سامنے بولوں گا۔ فمن ازلم، تو کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو افطرا گڑھ لے اللہ، اللہ پر کذبن، جھوٹ، اور کذبا یا جھٹلائے بھی آیاتی ہی، اس کی آیات کو، انہو، بے شک وہ، لا یفلح، نہیں فلا پاتے، المجرمون، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑھے۔ یعنی وہ شخص کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا مجرم ہے کہ جو اللہ سے منسوب کرے کوئی جھوٹی بات۔ اور جھوٹی بات میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ بات کہی جائے جو اللہ نے کہی نہیں ہے، یعنی جو قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا، اس بات کو یہ کہے کہ یہ اللہ کے کلام میں موجود ہے، اللہ نے یہ کہا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کے کلام میں جو باتیں آئی ہیں، جو آیات آئی ہیں، ان کو جھٹلائے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور ان کو نہ مانے۔ تو یہ ایسا جرم ہے کہ اس جرم کو کرنے والے کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ دیکھیں یہ چھوٹے موٹے معاملات، ایک کسی پہ جھوٹا الزام لگانا ہی بہت بڑا گناہ ہے، کسی کے اوپر بھی، ایک عام انسان پر بھی، نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ ہر عیب سے پاک ہے، اور پھر اللہ کا رسول جو کہ اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، ان کے لیے اس طرح کی بات کہی جائے اور اللہ کے کلام کو کہا جائے کہ یہ مطلب جھوٹ گڑھا ہے، یعنی اپنے دل سے گڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ اللہ کی آیات نہیں ہیں۔ یہ بھی یہی جھوٹ گڑھنا تھا نا کہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود گڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں، ایسے مجرموں کی کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے، ان کو کبھی بھی فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ما جو لا یضرہم، نہیں نقصان دیتا انہیں، ولا ینفعہم، اور نہ نفع دیتا ہے انہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہؤلاء، یہ ہستیاں، شفعاؤنا، ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے۔ قل، کہہ دیجئے، اتنبئون، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما، ساتھ اس کے جو، لا یعلم، نہیں وہ جانتا، فی السماواتی والارض، ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمین میں، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور وہ بلند تر ہے، اما، اس سے جو، یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے ہستیوں کی، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ کے سوا جو ہے وہ معبود بنایا ہے انہوں نے، جو نہ تو انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ ظاہر جو مورتیاں ہیں وہ تو خود محتاج ہیں، ان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی، اور ان کے سامنے جو ہے ایک پتھر کا بت، ان کو نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانوروں کو، کسی بھی جانور کو پوچھتا ہے، یا چاند ستاروں کو، سورج کو پوچھتا ہے، تو یہ سب چیزیں نہ تو کوئی فائدہ دے سکتی ہیں، نہ کوئی نقصان دے سکتی ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں، اور جو اللہ نے ان کے لیے نظام بنایا ہے اس کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں، اور دن اور رات اور اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور باقی بات رہ گئی جانوروں کی، تو انہیں تو
جانوروں کو تو ویسے ہی عقل نہیں ہے، نہ عقل ہے، نہ زبان ہے، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کسی کو کیا فائدہ اور نقصان دیں گے؟ وہ صرف وہی فائدہ دیتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے۔ جو وہ یعنی مویشی ہیں اگر، تو ان سے دودھ حاصل ہوتا ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر سمجھیں کہ وہ کسی کی بگڑی ہوئی قسمت سنوار دیں گے، کسی کو نوکری دلا دیں گے، کسی کے کوئی اور مسئلے کو حل کر دیں گے، تو اس سے بڑی بیوقوفی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح سے ان سب سے بدتر تو وہ پتھر کی دیوی دیوتا ہیں، جو کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے گڑھ کے تراش کے وہ رکھتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہی ہیں کہ یہ ان کو کچھ دینے والے ہیں، کوئی ان کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ وہ بت جو ہیں وہ کائنات کے خالق اور مالک نہیں ہیں۔ وہ بھی یہ بات کہتے تھے کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے۔ ان کا ایمان تھا کہ جن ہستیوں کے نام پر ہم نے یہ بت بنائے ہیں، وہ ہستیاں اللہ کے ہاں بہت مقرب اور محبوب ہیں، اس وجہ سے وہ وہاں پر ہماری سفارش کریں گی۔ جس طرح سے کہ آج کل بھی بعض پیروں فقیروں سے یا مزاروں سے یہ بات منسوب ہوتی ہے کہ یہ تو بڑے اللہ کے پہنچے ہوئے بڑے نیک بندے ہیں، ہم کو ان کی پوجا تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اس لیے ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان کے مزاروں پہ آ کے دعا مانگتے ہیں کہ یہ نیک انسان تھے، نیک بندے تھے اپنی زندگی میں بھی، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی یہی کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ان لوگوں کی، ان ہستیوں کی جن کی یہ اللہ کے سوا جو یہ اپنا معبود بنایا ہے، نہ تو ان کو یہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے یہ کہیے کہ کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو؟ یعنی تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ ہماری سفارشی ہیں اللہ کے پاس، اللہ کو یہ خبر دے رہے ہو۔ اللہ سے آسمانوں میں اور زمین میں کوئی ایسی بات ہے جو اس کو نہیں پتہ ہے؟ کوئی ایسی بات ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہے؟ پاک ہے وہ اور بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جن کو بھی وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، ہر شراکت سے، اور بلند تر ہے ہر اس قسم کی گھٹیا بات سے اور ہر الزام سے جو وہ لگا رہے ہیں، ان سے بہت پاک اور بلند و بالا ہے۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو اس کی برتری میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں یہ کام کر کے، اور وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا؟ ہم اس کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ سے کوئی بات چھپی ہے؟ اللہ نے سوائے جس کو حق دیا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے گا انشاءاللہ تعالی شفاعت کا حق، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اس کی کسی نیکی یا کسی اس کے کسی اچھے عمل کی وجہ سے، اگر اللہ کسی کو جس کو چاہے گا اس کو حق دے گا۔ لیکن یہ وہاں پر بھی یہ اختیار اللہ کا ہی ہے، اللہ ہی اختیار۔ یہ بات آپ اس طرح سے سمجھیے کہ جیسے دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کی راہ میں خود خرچ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کا اجر و ثواب دیتا ہے، لیکن وہ مال ہمارے پاس آتا کہاں سے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا۔ تو یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہوتا ہے نا، اللہ کی ہم پر رحمت ہوتی ہے کہ وہی ہمیں دیتا ہے اور وہی پھر ہمارے ہاتھ سے خرچ کروا کے اس کا ہمیں اجر بھی دیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے جن کو اللہ بخشنا چاہے گا، جن کو اللہ معاف کرنا چاہے گا، ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک ان کی سفارش قبول فرما لے گا، تو وہ بھی انہی کی کریں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ تو پاک ہے وہ ان تمام الزامات سے، ان تمام باتوں سے جو یہ اللہ کی طرف منسوب کر کے بناتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے بہت پاک اور بلند و برتر ہے۔ در حقیقت دیکھا جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا لطیف طنز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تم اس طرح سے بتا رہے ہو کہ یہ ہم ان سے اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، جیسے اللہ کو تو خبر ہی نہیں ہے زمین یا آسمان میں، اور اس کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ تمہاری سفارش کرنے والا، اور تم اتنے کوئی نیک اور کوئی اتنے کوئی اللہ کے لیے امپورٹنٹ ہو کہ تمہارے لیے اللہ نے ان ہستیوں کی سفارش اللہ قبول فرما لے گا۔ یہ تم نے اپنی طرف سے یہ ساری تم یہ خبریں اللہ کو دے رہے ہو۔ وما کانا، اور نہ تھے، الناسو لوگ، الا مگر امتم واحدہ، امت واحد، ایک ہی امت، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا،
ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت گزر گئی، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، لقضیہ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم درمیان ان کے، فیما اس معاملے میں جو فیہ جس میں یختلفون وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے یہ آیت بیان کی گئی ہے۔ عام طور پر کیا ہے، آج بھی لوگ اس الجھن میں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نزول قرآن کے وقت بھی دنیا میں بہت سے مذہب پائے جاتے ہیں، اور ہر مذہب والا جو ہے وہ اپنے ہی مذہب کو حق سمجھتا ہے۔ ایسی حالت میں آخر کس طرح سے پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے؟ دیکھیں نا، جب اس قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول مبعوث ہوئے، تو یہودی جو تھے وہ ایک الگ مذہب بنا چکے تھے، اور عیسائی جو تھے ان کا الگ مذہب تھا۔ اس کے علاوہ مجوسی تھے، اس کے علاوہ اور کچھ تھے جنہوں نے، کوئی ستاروں کو پوجنے والے تھے، کوئی آگ کو پوجنے والے تھے، مطلب مختلف مذاہب تھے۔ تو اگر ایک انسان جو ہے وہ کبھی اسٹڈی کرے اور وہ کہے کہ بھائی اتنے سارے مذہب تھے، تو ہم کیسے سمجھیں کہ یہی جو ہے وہ صحیح اور اصلی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور باقی لوگ غلط ہیں؟ تو کیسے پتہ چلے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اختلاف مذہب دراصل یہ بعد میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمام لوگ جو تھے شروع میں، ابتدا میں، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، تو جب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، جب دنیا ایک دفعہ سے ان کو، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے نا، کیونکہ دوبارہ سے دنیا سمجھیے کہ پوری پانی میں ظاہر سب ڈوب کے ختم ہو گئے تھے، اور اب دوبارہ سے دنیا آباد ہوئی، تو ایک ہی مذہب تھا نا، اللہ کا ہی دین تھا، اسلامی تھا مذہب۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، اور اللہ کا یہی دین جو اسلام ہے، جس کو آج ہم مانتے ہیں، وہی دین تھا نا۔ اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور تو وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سب کس دین کے پیروکار تھے؟ دین اسلام کے۔ لیکن کیا ہوا، آگے چل کے لوگوں نے اس میں اختلاف کر لیا۔ کیا اختلاف کیا کہ یہودیوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو مسلمان سے اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوا اور انہوں نے جب دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو کیا ہوا کہ ان کو ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ ان پہ ایمان لانا تو دور کی بات، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے نا یہودی، اور آج تک مسلمانوں کے دشمن، اسی طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن بن گئے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ ایک الگ، ورنہ تو اگر وہ ان پہ ایمان لے آتے تو پھر عیسائی الگ تھوڑی ہوتے، پھر تو وہ ایک ہی امت ہوتی نا، لیکن وہ انہوں نے وہیں پہ اپنے آپ کو پکڑ لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لائے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی بس مانا، اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی کو نہ مانا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ مانا، تو انہوں نے اپنے آپ کو عیسائی کہنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح سے جو آگ کی پوجا کرنے لگے، یا جو اور غلط ستاروں کی پوجا کرنے لگے، وہ سب ابتدا میں تو مذہب اسلامی تھا نا، آہستہ آہستہ لوگ جو ہے گمراہی کے راستے پہ گئے، کوئی کسی طرف نکل گیا، کوئی کسی طرف نکل گیا، تو دین تو ایک ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دین ایک ہی تھا تمام لوگوں کے لیے، لیکن لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، شرک کیا۔ اختلاف جو ہے یہاں پر شرک کے لیے، وہ اختلاف کیا تھا کہ اپنے اپنے طور پہ اختلاف یہ بھی کیا کہ اپنے اپنے پیغمبر کے حوالے سے اپنے الگ ایک گروپ بنا لیا، الگ امت بنا لی، اور اس کے بعد اس پیغمبر کی بھی تعلیم، چلو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات، جو شریعت وہ لائے تھے، اسی پہ عمل کرنے والے ہوتے اگر، تو چلو ایک بات بھی تھی، اس میں بھی ایک تحریف شروع کر دی، اس میں بھی رد و بدل کر کے اس پہ بھی صحیح پورا عمل کرنے والے نہ رہے، اور اسی طرح عیسائی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب جو مذہب ہے وہ تو ایک ہی تھا، اسلام، اب اس میں اختلاف کر کے لوگ مختلف عقیدے اور مذہب بناتے چلے گئے۔ تو اب عقل اور شعور کا صحیح استعمال کیا جائے اور دیکھا جائے، جانا جائے کہ یہاں پر حق پہ، دیکھیں کتاب سامنے موجود ہے، رسول کی تعلیمات، رسول کی سنت حدیثوں کی شکل میں موجود ہے، تو
تو ہر ایک ایسا شخص بھی جو کہ ایمان نہیں رکھتا، کافر ہے، وہ بھی اگر اسٹڈی کرے، وہ ساری کتابوں کی کرے اور سارے عقائد کی کرے اور قرآن کی کرے، تو اگر وہ غیر جانبدار ہو کے کرے گا تو وہ حق کو پہچان لے گا۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے نا، وہ اس میں اسی طرح کے امتحانات ہیں، اور ان امتحانات میں وہی پاس ہوگا جو غور و فکر کرے گا، جو تدبر کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ حقیقت کو انسانوں سے پوشیدہ رکھا جائے گا، یعنی کلیئرلی، بھائی دیکھیں فرشتے بھی اتر کے اللہ کے پیغام کو بتا سکتے تھے کہ یہ سچا ہے، دین جو اسلام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا ہے، یا جو شریعت آپ لے کر آئیں، یہی سچی ہے، یہی اللہ کی طرف سے فائنل ہے، باقی سب میں جو ہے لوگوں نے اس میں رد و بدل کر کے، تحریف کر کے اس کو بدل دیا۔ تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو کوئی آزمائش ہی نہیں رہ جاتی نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل و فہم، اس کی غور و فکر کو آزمائش میں ڈالا ہے، اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو کر غلط راہ پر جانا چاہیں گے، انہیں اس راہ پر جانے کا، اس راہ پہ چلنے کا موقع دیا جائے گا، یعنی ان کو روکا نہیں جائے گا، اس لیے کہ ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے میں کہ جو وہ اختلافات کر رہے ہیں نا، تو ان کے وہ سارے اختلافات کا فیصلہ ابھی نہیں کیا جائے گا، یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے، ورنہ اگر یہ فیصلہ کر کے ان اختلافات کو دور کر دیا جاتا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر تو کوئی آزمائش ہی نہیں تھی نا۔ لیکن اللہ کی کتاب کے ذریعے، اللہ کے رسول کے ذریعے جو ہے اس پیغام کو پہنچایا گیا کہ اس کو سن کے، سمجھ کے، اس پہ غور و فکر کر کے، اپنے دلوں کو کھول کے، اپنے دل کی جو آنکھ ہے اس کو کھولیں اور اللہ کے کلام کو پہچانیں، کیونکہ ان کے پاس جو صاحب کتاب تھے خاص طور سے ان کے لیے تو بہت آسان تھا، کیونکہ ان کے پاس کتاب موجود تھی اور وہ پہچان بھی گئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر بھی اگر وہ نہیں کر رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے اگر، تو پھر تو بات ختم ہی ہو جاتی نا، پھر تو کوئی آزمائش رہ نہیں جاتی۔ لیکن یہی تو اللہ نے ایک معاملہ چھوڑ دیا ہے کہ لوگ اس کو خود پہچانیں اور اس پر ایمان لائیں۔ بات یہ کہ یہ نبی جو ہے یہ واقعی برحق ہے، جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ تو یہ بات اگر بالکل کلیئر ہو جاتی، اور اس کے یعنی ویسے تو وہ دیکھ ہی رہتے نا کہ کس طرح آپ کا اخلاق، آپ کی عادت، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے کو، اور پھر اس کتاب کی شکل میں جو اللہ کا کلام تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے کہ جس سے ہمیں نبوت کا یقین آ جائے۔ اصل بات یہ تھی کہ نشانی کا یہ مطالبہ تو ایمان نہ لانے کے لیے صرف ایک بہانے کے طور پہ پیش کرتے تھے، جو کچھ بھی اگر ان کو دکھا دیا جاتا تو اس کے بعد بھی وہ یہی کہتے کہ یہ تو کوئی بات نہیں، کوئی اور نشانی ہمیں دکھائی جائے، اس لیے کہ وہ ایمان لانا ہی نہ چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جس طرح بھی چاہتے ہیں اپنی زندگی اپنے نفس کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جائیں، یا اس کو چھوڑ کر وہ حقیقی جو اللہ کی طرف سے جو ان کو باتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ کے رسول اور اس کتاب کے ذریعے، یعنی توحید اور آخرت، اس کو مان لیں۔ دو راستے ان کو دے دیے گئے، اگر مان لیں گے تو پھر اس کے بعد ان کی ساری زندگی جو ہے وہ قرآن کے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق گزرے گی، اور اگر نہیں مانیں گے، یعنی یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ اگر کر دیا جاتا جو وہ اختلاف کر رہے ہیں، تو پھر تو بات پوری ہی ہو جاتی نا، پھر تو کوئی آزمائش نہیں رہ جاتی۔ اس لیے اس معاملے میں آزادی دے دی گئی، اللہ کے کلام کی شکل میں ان تک بات پہنچا دی گئی، اب عمل کرنا یا نہ کرنے کا ان کو اختیار دے دیا گیا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزلا، کیوں نہ اتاری گئی، علیہ، آپ پر، اس پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیتن، کوئی نشانی، من ربی، اس کے رب کی طرف سے۔ یہ وہی بات ہے نا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ فقل، تو کہہ دیجئے، انما، بے شک، الغیب، غیب، للہ، اللہ ہی کے لیے، فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے۔ یعنی جو کچھ اللہ نے تم پر تمہارے لیے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ تو میں نے پیش کر دیا، لیکن غیب کے وہ معاملات جن پہ پردہ ہے
وہ تمہارے لیے بھی غیب ہے، میرے لیے بھی غیب ہے، اس پر صرف اللہ کا اختیار ہے۔ وہ کہتے تھے نا کوئی ایسی نشانی دکھائیں، یعنی غیب کا کوئی معاملہ دکھائیں، کوئی ہمارے لیے کوئی ایسا فرشتوں کو دکھا دیں، کوئی جہنم کو دکھا دیں، یا کوئی ایسی جھلک دکھا دیں، یا کوئی ایسا معجزہ ہو کہ کوئی نشانی ہو کہ یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، یا کچھ بھی مطلب ایسی چیز دکھائیں۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے، یعنی اس قرآن کی شکل میں، وہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر اس کو غور کرے اور اس کو تدبر کرے، اس کو پڑھے اور سمجھے، تو اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو غیب کے معاملات ہیں، ان پر اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے، وہ چاہے تو اتارے، وہ چاہے تو نہ اتارے۔ اب اگر کسی کا نے ایمان لانے کی شرط یہی رکھ دی ہے کہ اگر اللہ نے وہ نشانیاں یا وہ جو ان کے مطالبے تھے اس کے مطابق وہ چیزیں کچھ ایسی ان کو نشانیاں نہیں دکھائیں، تو ٹھیک ہے، تم انتظار میں بیٹھے رہو، کیونکہ غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جتنا چاہے اور جس کو چاہے اتنا دکھا سکتا ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، انتظار کرتا ہوں کہ دیکھوں تمہاری یہ ضد پوری کی جاتی ہے کہ نہیں۔ وَإِذْ أَذَقْنَا، اور جب چکھاتے ہیں ہم، النَّاسَ لوگوں کو، رحمتاً رحمت کا، من بعدی بعد ضراء مصیبت کے، مستہم جو پہنچی انہیں، اذا تب، لہم ان کے لیے، مکرن چالیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، قل کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ، اسرع زیادہ جلدی کرنے والا ہے، مکرن چال چلنے میں یا تدبیر کرنے میں، ان بے شک، رسولنا فرشتے ہمارے، یکتبون لکھ رہے ہیں، ماں جو تمکرون تم چالیں چل رہے ہو یا تم مکاریاں کر رہے ہو۔ تکلیف سے یہاں پر مراد ہے وہ اس ازقنا، اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت کا، اپنی رحمت کا مزہ جب ہم چکھاتے ہیں مصیبت کے بعد، جو ان کو مصیبت پہنچ جاتی ہے، تو وہ مصیبت یا تکلیف جو تھی وہ خشک سالی تھی، بیماریاں تھیں، قحط تھا، یہ ساری جو ہے نا یہ نشانیاں تھیں۔ یہاں پر اصل میں پھر سے اسی قحط کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر آیت نمبر 11 اور 12 میں ہم ابھی پچھلے پڑھ چکے ہیں نا، کہ مکے میں بہت بڑا قحط پڑا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم آخر کس نشانی کو تمہارے منہ سے جو یہ نشانی کا وہ نکلتا ہے نا کہ تم نشانی دیکھنا چاہتے ہو، تو کون سی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ ابھی جو یہ قحط تم پر گزرا ہے، اس میں تم اپنے معبودوں سے مانگتے رہے مدد، اور پھر اس کے بعد مایوس ہو گئے، جنہیں تم نے اللہ کیا بقول تمہارے خود ہی تم نے اپنا سفارشی ٹھہرایا ہوا تھا، اور جن کے متعلق کہا کرتے تھے کہ فلاں کے آستانے پہ اگر چڑھاوا چڑھائیں تو وہاں پر دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور فلاں درگاہ پر چڑھاوا چڑھانے کی دیر ہے کہ فوراً مراد براتی ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ ان نام نہاد خداؤں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اور سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو آخر میں تم نے کیا کیا تھا کہ تم اللہ ہی سے دعا مانگنے لگے تھے۔ کیا یہ نشانی کافی نہیں تھی تمہارے لیے کہ اس کی دین کے برحق ہونے کی، اس کی اللہ کی کتاب کے برحق ہونے کا تمہیں یقین آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رسول ہونے کا تمہیں یقین آ جاتا۔ ہوا یہ تھا کہ اس وقت جو ہے مشرکین جو ہیں واقعی اتنا پریشان ہوئے تھے کہ وہ کچھ نرم پڑ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھنے لگے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سننے لگے تھے۔ لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اور اس سے قحط کی تکلیف جو ہے وہ دور ہوئی، تو پھر جیسے ہی مطلب کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی پریشانی ان پہ آتی تھی اور ان کے بتوں سے جو ہے ان کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوتا تھا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کی وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دوبارہ سے چالیں چلنا اور سازشیں کرنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیا، یعنی تم پریشان تھے اور تم اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور اللہ سے ہی دعائیں مانگنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مزہ تمہیں چکھایا اور دور کر دی تمہاری مصیبت اور تمہاری تکلیفیں۔ تو تم نے کیا کیا؟ پھر اب ہر قسم کی ہزاروں دلیلیں، تعویلیں پیش کرنی شروع کر دیں، چال بازیاں کرنی شروع کر دیں، کہ یہ اس کے بہت سے ریزنز بنانے شروع کر دیے کہ یہ اس وجہ سے تھا اور اس وجہ سے تھا، تاکہ توحید
کے اوپر عمل کرنے سے، توحید کو ماننے سے بچ سکو اور اپنے شرک پر جمے رہ سکو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کے ضمیر اس حد تک مردہ ہو چکے ہیں، انہیں آخر کون سی نشانی دکھائی جائے، اور اس کو دکھانے سے کیا حاصل ہوگا جب اس حد تک گھٹائی ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت کا مزہ چکھنے کے بعد بھی دوبارہ پلٹ جاتے ہیں۔ تو کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے یہ تو گردش زمانہ ہے، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی سختی آتی ہے، کبھی آسانی آتی ہے، کبھی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، کبھی بہت اچھی فصلیں جو ہے وہ غلہ بہت ہوتا ہے، بہت اچھی پیداوار ہوتی ہے۔ تو وہ یہ بھول جاتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ کی طرف سے جو رحمت ان کو حاصل ہوتی یہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور پھر چالیں چلنے میں، یعنی اپنی مکاریوں میں، اللہ کے دین کے خلاف سازشوں میں دوبارہ سے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تم سے بھی زیادہ جلدی تدبیر کرنے والا ہے۔ جب بھی مکر کا لفظ آتا ہے تو انسانوں کے لیے مکر جو ہے وہ چال چلنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے تدبیر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، چالیں نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نافرمانی اور احسان فراموشی کی سزا انہیں مل کر رہے گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، ان کی چالیں، ان کی مکاریاں سب ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بات یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو بھی۔ ہمیں معلوم ہے نا کہ ہمارے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، تو وہ لکھتے رہتے ہیں ہمارے کیے ہوئے ہر عمل کو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہے، صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ تو یہ سارا ریکارڈ جو ہے یہ اللہ کے پاس پیش ہونے والا ہے، اور تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے، تمہاری ان نافرمانیوں اور ناشکریوں کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے تمہارے ساتھ، یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والا ہے تمہارے معاملے کی، کہ تمہارے ساتھ اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ اور آخر کے لیے، آخرت کے لیے کیا ہے کہ وہ تو سب کچھ ریکارڈ ہو ہی رہا ہے، وہ تو سب کچھ لکھا ہی جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں بھی یہ بات سوچیں کہ ہر انسان کی زندگی میں اچھے اور برے دن آتے ہیں، کبھی خوشحالی ہوتی ہے، کبھی تنگی، کبھی صحت تندرستی، کبھی بیماری، کبھی خوشی، کبھی غم۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ یہ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، لیکن ہوتا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ہمارے امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ ایک مومن کے لیے جب یہ ہوتا ہے نا، تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ اس مومن کا رویہ کیا ہے، دکھ اور تکلیف میں ہم کیا کرتے ہیں۔ ایک مومن کے بارے میں حدیث مبارک میں ہے کہ مومن جو ہے اس کا حال بھی عجیب ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور خوشحالی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ یعنی ایک مومن کا حال یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ صبر سے، شکر سے کام لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ کی یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہے، میرے لیے کوئی بہتری ہے، اور اللہ مجھے اس کا بہترین اجر دینے والا ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ کی نعمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، بہت شکر اور انکساری اور عاجزی اور اس میں پڑ جاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں میرے پاس، اور وہ اللہ کی راہ میں اور خرچ کرنے والا، اللہ کے بندوں کا اور ہر طرح سے دین کے معاملات میں خیال کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ دونوں حالتیں جو ہیں نا، ان میں اللہ کو نہ بھولنے والا ہی اصل مومن ہے، جو اللہ کو نہ بھولے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، دونوں حالات میں، تکلیف میں بھی اور خوشی میں بھی، خوشحالی میں بھی، تنگی میں بھی، بیماری میں بھی، صحت میں بھی، ہر حال میں۔ تو جو اللہ کو دونوں حالتوں میں نہ بھولے وہی اصل مومن ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرے۔ یعنی جیسے ماں سے اگر ڈانٹ پڑی ہے یا تھپڑ بھی پڑا ہے تو جا کے ماں سے ہی لپٹتے ہیں نا، اسی طرح کوئی تکلیف بھی اگر آئی ہے، کوئی پریشانی بھی اگر آئی ہے، اللہ کی طرف ہی، اللہ سے ہی لپٹتے ہیں، اللہ سے ہی رو رو کے مانگے، اپنے دل کی تکلیف بتائیں، وہی سب سے بہتر سننے والا ہے، اور وہی آپ کی تکلیف کو دور کرنے والا ہے، اور اس کا بہترین دنیا اور آخرت میں اجر دینے والا ہے۔ تو جو تکلیف اور کے حال میں بھی اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، صبر ہی صرف نہیں کرتے بلکہ شکر گزار بھی ہوتے ہیں، اور نعمتوں پہ بھی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری بھی بڑھ جاتی ہے، وہی اصل مومن ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے فرشتے جو ہیں وہ یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھنے والے یعنی مشرکین یا کافر ہوتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی نعمتیں ان کو حاصل ہوں، صحت، دولت، فراغت سب حاصل ہو، تو بھی بالکل غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اللہ کو بھولے رہتے ہیں۔ اور جب اللہ ان کے اوپر کوئی تکلیف یا کوئی آزمائش یا مشکل ڈالتا ہے کہ شاید یہ ان حالات سے اللہ کی طرف پلٹیں، ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تو اپنی پریشانی اور جیسے قحط یا بیماری جو بھی تھی، نوکری نہیں ہونا یا اولاد نہ ہونا، جو بھی ہوتا ہے، کسی بھی نعمت سے محرومی ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو ان لوگوں کا رویہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو میں مکر کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں، انہیں بدلنے لگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہوا کہ ایسا ہوتا ہی آیا ہے، کبھی ہوتا ہے سردی گرمی چلتے رہتے ہیں حالات میں، کبھی ایسا گردش اس کی وجہ سے دن کا الٹ پھیر ہوتا ہے، کبھی اچھے حالات کبھی برے حالات ہوتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور کی ہے، اور اللہ کا شکر ہم پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ ہمیں اسی حال میں رکھے، پریشانی میں ہی رکھے، تو ہم کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، بے بس اور مجبور ہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے نا، اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے، مشکلات سے نکال لیتا ہے، صحت کو دوبارہ ہمیں صحت یاب کر دیتا ہے، بیماری دور کر دیتا ہے، تو پھر اور اللہ کے شکر گزار بندے بننے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تدبر سے تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے اور تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، اور وہ اس میں دیر نہیں کرتا، بہت تیزی کے ساتھ وہ تمہاری ان حرکتوں کی سزا دے سکتا ہے، اور ہر چیز اور حرکت جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے جو لکھی جا رہی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وہ اس کا تو آخرت میں حساب کتاب ہونا ہی ہے۔ هو الذی، وہی ہے جو یسیرکم، چلاتا ہے تمہیں، یعنی چلنے کی طاقت دیتا ہے تم کو، فی البری، خشکی میں، والبحری، اور سمندر میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، کنتم، ہوتے ہو تم، فی الفلکی، کشتیوں میں، وجرینا، اور وہ لے چلتی ہیں، بہم، ساتھ ان کے، بریہن، ساتھ ہوا کے، طیبتن، عمدہ یا موافق، وفرحوا، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بیہا، ساتھ اس کے، جاءتھا، آ جاتی ہے ان کے پاس یعنی کشتیوں کے پاس، ریحٌ عاصفٌ، تیز اور شدید ہوا، آندھی، وجاءہم، اور آ جاتی ہے ان کے پاس، الموج، موج، من کل مکان، ہر طرف سے، وظنوا، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، احیطا، گھیر لیا ہے، بہم، انہیں، دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص ہو کر، لہو، اس کے لیے، الدین، دین کو، لئن، البتہ اگر، انجیتنا، نجات دی تو نے ہمیں، من ہذہ، اس سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ اب پھر انسان کی فطرت بتائی گئی ہے کہ انسان کی کیا فطرت ہے، کہ جب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو اتنی طاقت دیتا ہے چلنے پھرنے کی، گھومنے پھرنے کی، جانے آنے کی، اپنے کام کرنے کی، تو وہ خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی اللہ پاک اس کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ خشکی میں تو سفر کرتا ہی ہے، پیدل بھی چلتا ہے، گھوڑوں اور اونٹوں کے ذریعے بھی سفر کرتا ہے، اسی طرح کشتیوں کے ذریعے سمندر میں بھی سفر کرتا ہے، اللہ اس کو اس قابل بناتا ہے، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کشتیوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور سفر کر رہا ہوتا ہے، اور ہوائیں بڑی اچھی موافق، بڑی جو ہیں اس کے ساتھ ایسی چل رہی ہوتی ہیں کہ کشتیاں بڑی اسموتھلی سفر کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ بڑا خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں کہ ان کشتیوں کے پاس تیز ہوا، آندھی کی شکل میں، وہ تیز ہوا، ریحٌ عاصفٌ سے مراد ہے وہ تیز ہوا جو چیزوں کو توڑ پھوڑ کے اڑا دیتی ہے، ایسی ہوا، وہ سخت آندھی، تیز آندھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ہوا، وہ کشتی کو ظاہر ہے ہر طرف سے جو ہے کشتی کو جو ہے ادھر سے ادھر ہوا کے زور پہ وہ کشتی لہروں پہ ادھر سے ادھر
جھپولے کھانے لگتی ہے کہ ایک دم کیا ہوتا ہے کہ موجیں بھی ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں. ابھی تک جو بڑا ہوا بھی بڑی اسموتھ چل رہی تھی اور لہریں بھی بڑی بالکل مناسب اس میں چل رہی تھی، ایک دم لہریں بھی جیسے اچھل کے اور ایک دم بڑی بڑی لہریں جو ہیں وہ اٹھنے لگی تھیں اور کشتی کو اٹھا اٹھا کے ادھر سے ادھر پٹکنا شروع کر دیتی ہیں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم مارے گئے، اب تو ہمیں گھیر لیا طوفان نے. ٹھیک ہے نا، کبھی تصور کریں ذرا کشتی کا سفر کر رہے ہیں اور بالکل ہوا اسموتھ چل رہی ہے اور بالکل سمندر کی لہریں بھی پرسکون ہیں کہ ایک دم طوفان کی کیفیت ہو. پہلے آندھی شروع ہو اور آندھی میں کشتی ادھر سے ادھر جھپولے کھانے لگے اور پھر ایک دم موجیں بھی خوب تیز بڑی بڑی موجیں جو ہیں وہ کشتی کو پٹکنا شروع کر دیں. تو کیا لگے گا انسان کو؟ ایسا لگتا ہے کہ اب تو بس کھیل لیا گیا، اب تو ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اب ایسے وقت میں، ایسی بے بسی کے وقت میں کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے. کوئی دیوی دیوتا، کوئی معبود یاد نہیں آتا، اللہ یاد آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں اللہ تو ہمیں بچا لیا، اللہ تو ہمیں اس مشکل سے نکال دیا. اگر تو نے ہمیں بچا لیا، ہم یہاں سے نکل گئے خیریت سے، تو ہم پھر اب تیرے دین کو ہی اپنے کو خالص کر لیں گے، تیرے دین کے لیے اپنے کو خالص کر لیں گے. اور اگر تم نے اب ہمیں نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ایک سلسلے میں ایک بہت اہم واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گی. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے بارے میں ہے. یہ اہم واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ حجاز سے جب مکہ فتح ہو گیا تو کہہ دیا گیا تھا نا کہ اب جو ایمان نہیں لیں گے یا تو وہ چلے جائیں. اور ان کو یہ تھا کہ باپ بھی بہت دشمنی میں، بہت مسلمانوں سے دشمنی میں بہت آگے تھا اور یہ خود بھی. تو انہوں نے کہا میرے لیے تو یہاں رہنا بہت مشکل ہے، یا تو مارا جاؤں گا یا پھر ایمان لانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ وہاں سے حجاز سے فرار ہو کے حبشہ جانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی اچانک طوفان میں گر گئی. سفر کے دوران کشتی میں تمام لوگ مشرکین تھے، لیکن اس مصیبت کی گھڑی میں کسی کو بھی ان کے جو بت تھے نا، لات، منات، عزا، ہبل، وہ یاد نہ آئے. اور وہ سب کے سب سجدے میں گر کے رو رو کے اللہ کو مدد کے لیے پکارنے لگے. اس لمحے اکرمہ کو اس حقیقت کا انکشاف ہوا اور وہ ایک دم جیسے چونک گیا، ہوش میں آ گیا. اس نے کہا یہی تو وہ پیغام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں اور ہم اس سے بھاگ رہے ہیں اور اس کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں. اگر یہ پیغام جھوٹا نہ ہوتا، اگر یہ پیغام سچا نہ ہوتا اور یہ جھوٹ ہوتا تو پھر یہ لوگ اس وقت سب اپنے دیوی دیوتاؤں کو بھول کے اللہ کی کو کیوں مدد کے لیے پکار رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور جو پیغام وہ لائے ہیں وہ سچا ہے. اس وقت اس نے یہ عہد کیا کہ اگر میں بچ گیا تو میں واپس جاؤں گا اور میں ایمان لے آؤں گا. اور ایسے ہی انہوں نے کیا کہ وہ واپس لوٹ کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لائے اور آپ کے صحابیوں میں شامل ہوئے. اور اس کے بعد یہی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے مجاہد بنے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کے خلاف جہاد میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. اب آپ دیکھیں انسان نے کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ معرفت جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے. وہ بعض دفعہ باطل خیالات اور نظریات کا ملمہ چڑھا لیتا ہے اس معرفت کے اوپر، جس کی وجہ سے اس معرفت کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہے. لیکن یہ ملمہ اترنے کا کوئی اگر سبب پیدا ہو جاتا ہے، ایک کوئی بعض دفعہ کوئی ذرا سی بات ہوتی ہے اور اندر سے انسان کی فطرت اپنی اصلی حالت میں ظاہر ہو جاتی ہے اور حق کو پہچاننے میں لمحہ بھر کی دیر نہیں ہوتی. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا بہت سے غیر مسلم ڈاکٹر، سائنٹسٹ کیسے ایمان لے آتے ہیں؟ ایک بچے کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں یا کسی ایسی اللہ کی نشانی پہ، ستاروں کے اس پہ جب دیکھتے ہیں یا کسی ایسی بات کو دیکھتے ہیں اور پھر جب اس پہ غور کرتے ہیں تو ایک دم سے ان کے اندر جو اللہ نے، کیونکہ ہر انسان پیدائشی تو دین فطرت جو ہے وہ اسلام ہے نا، اسلام پہ ہی پیدا ہوا. اور ماں باپ ہے جو اس کو عیسائی یہودی یا مسلمان جو کچھ بھی بناتے ہیں، تو دل میں اندر تو ہر ایک کے یہ موجود ہے. اور بس اگر وہ اپنے دل کی آنکھ سے، اپنی اس معرفت سے پہچاننے کی اللہ کو کوشش کرتا ہے تو ضرور پہچان لیتا ہے. اور پھر وہ
اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس مصیبت سے، ہمیں نجات دے دی، تو ہم تیرے یقیناً ہم تیرے بہت شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے، یا تیرا شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ آگے پھر آگے کریں گے۔ فلما، پھر جب، انجاہم، وہ نجات دے دیتا ہے انہیں، اذا، جب، ہم وہ، یبغونا، بغاوت کرنے لگتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے یا ناحق، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انما، بے شک، بغیکم، بغاوت تمہاری، علی انفسکم، تمہارے نفسوں پر ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کا سامان، ثم، پھر، الینا، ہماری طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، فننبئکم، پھر ہم بتائیں گے تمہیں، بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دیتا ہے، ابھی جو یہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکل گئے، اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، اللہ کے دین کے لیے اپنے کو خالص کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے تو وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں، پھر اپنی اسی پرانی روش پہ پلٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ نے جس طرح ان کی ساتھ رحمت کا معاملہ کر کے ان کو اس مشکل سے نکالا، وہ سب باتیں بھول کے پھر اسی سرکشی اور بغاوت کی روش پہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ناحق، یعنی ان کو جب کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق نہیں، اور وہ اس کے جاننے کے باوجود بھی، بغاوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے بھی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ یاد رکھو اے لوگوں، یہ یاد رکھو کہ تمہاری یہ جو بغاوت ہے نا، اس کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچ سکتا، نہ تمہاری نیکیوں سے اور نہ تمہاری بدی سے، تمہارے گناہوں سے نقصان پہنچنا ہے اگر کسی کو تو وہ تمہیں ہی پہنچنا ہے، نیک کام کرو گے تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا، اور اگر بغاوت کرتے ہو، سرکشی دکھاتے ہو، اللہ سے نافرمانی اللہ کے احکامات کی کرتے ہو، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، تو پھر یہ تمہارا نقصان، یہ بغاوت تمہیں ہی نقصان پہنچانے والی ہے، اور دنیا کا جو بھی سامان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس سے جو تم فائدہ اٹھا سکتے ہو دنیا میں اٹھا لو، وقتی یہ سمجھ رہا ہو نا کہ یہی اصل کامیابی ہے اور یہی سب کچھ حاصل کرنا جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے، تو ٹھیک ہے، اٹھا لو اس سب سے فائدہ جب تک کہ تمہاری زندگی دی گئی ہے، پھر اس کے بعد تو پلٹ کے تمہیں اللہ ہی کی طرف آنا ہے، اور جب اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم ہماری طرف لوٹو گے تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو عمل تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اللہ کے پاس سب ریکارڈ ہے، فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، اور ویسے بھی اللہ کے بہت سے طریقے ہیں، جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے کتنے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ وہ CCTV کیمرے کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں، یا اور بہت سارے پہلے بھی دیکھیں آپ ٹیپس لگائے جاتے تھے، کیسٹس میں ریکارڈ ہوتا تھا، بہت سارے طریقے تھے نا، یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے، اللہ کے پاس نہ جانے کون کون سے انتظامات ہوں گے، اور وہاں تو انسان کے جسم کے اپنے اعضاء بھی جو ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے اگر اس نے نیک عمل نہیں کیے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دنیا کے چند روزہ زندگی میں تم سمجھتے ہو کہ یہی بہت بڑی جیت ہے کہ تم نے یہ سب معلومات حاصل کر لیا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں جب لوٹ کے تو بچ کے تو کوئی نہیں جا سکتا نا، حاضر سب کو اللہ ہی کے سامنے ہونا ہوگا، تو اس دن پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا جو بھی عمل تم کرتے رہے ہو۔ انما، بے شک، مثال، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی، کما ان، پانی کی طرح ہے، انزلناہ، اتارا ہم نے اسے، من السماء، آسمان سے، فاختلطا، پھر گھنی ہو گئی، بھی، ساتھ اس کے، نبات الارض، نباتات زمین کی، مما، اس میں سے جو، یاکلو، کھاتے ہیں، الناس، لوگ، والانعام، اور جانور یعنی مویشی، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، اخذت الارض، پکڑ لیا زمین نے، زخرفہا، اپنی رونق کو، اپنی بہار کو، وزینت، اور وہ مزین ہو گئی، وظن، اور سمجھ لیا، اہلہا، اس کے رہنے والوں نے، انہم، بے شک وہ، قادرون، قادر ہیں، علیہا، اس پر، اتاہا، آ جاتا ہے اس کے پاس، امرنا، حکم ہمارا، لیلاً، رات کو، اور نہاراً، یا دن کو، فجعلناہا، تو کر دیا ہم نے اس کو،
حسیدن کٹی ہوئی کھیتی، کأن گویا کہ لم نہیں تغنا وہ بسی تھی بالامسی قلب، کذالک اسی طرح نفصل الآیاتی ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لقومی یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں پر جو دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے پانی سے، کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی مانند ہے، اور یہاں پر پانی سے مراد ہے بارش کا پانی، جسے اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے، جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے بعد آسمان سے اترنے کے بعد جب پانی گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، زمین پہ پڑتا ہے اور زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور زمین میں مل جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اس کی ہریالی اور سبزہ بن جاتی ہے، اور پودوں کے ذریعے دوبارہ زمین پر آ جاتا ہے۔ تو زمین کے سبزے میں یعنی وہ پانی جو ہے وہ زمین میں جانے کے بعد پودوں کے ذریعے جب مطلب اس کی گروتھ پودوں کی ہوتی ہے تو وہ پانی اس میں شامل ہو جاتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کبھی کسی پودے کی کوئی ٹہنی، کوئی پتا، کوئی توڑیں تو گیلا گیلا سا آپ کے ہاتھ میں پانی آتا ہے نا۔ اسی طرح فروٹس ہیں، پھل ہیں، ان سب میں دیکھیں واٹر کنٹینٹ ہوتا ہے، بعض میں کم بعض میں زیادہ، لیکن ایسا کوئی بھی پھل نہیں ہے کہ جس میں پانی نہ ہو موجود، یا کوئی بھی ایسی سبزی نہیں ہے۔ بعض میں تو بہت ہوتا ہے، جیسے کھیرا ہے 90% پانی ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ سارا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہی پانی ہے جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اور پھر وہ زمین میں اندر جانے کے بعد وہ پانی ان پودوں کو ملتا ہے، ان کی غذا بنتا ہے، اور پھر ان کی شکل بھی وہ زمین سے ان کے ساتھ مل کے یعنی گھنی ہو گئی۔ پھر جو نباتات تھی زمین کی جو کھیتی تھی، یا جو سبزیاں تھیں، یا جو فصلیں تھیں، یا جو پھل لگے تھے، درخت تھے، وہ سب نباتات ہوئے نا۔ تو ان میں جب یہ پانی مل گیا تو یہ اس کے ذریعے ہمیں یہ پھل اور سبزیوں کی شکل میں نعمتی حاصل ہوئی۔ ہم پھلوں کا جوس پیتے ہیں، آپ دیکھیں سبزیوں کے ذریعے بھی، گرمیوں کی سبزیاں ہوتی ہیں نا خاص طور سے، آپ دیکھیں ان میں زیادہ پانی کا کنٹینٹ ہوتا ہے، فروٹس ہوتے ہیں، تربوز ہے، خربوزہ ہے، ان میں کتنا پانی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس طرح سے وہ پانی ان میں مل جاتا ہے، اور پھر ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ نباتات اگاتی ہیں اور ہری بھری ہو جاتی ہیں فصلیں، پھل، تو اس سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ ان کو کون کھاتے ہیں؟ انسان بھی کھاتے ہیں، اور جانور اور مویشی۔ جانور ہوں گے، یہاں پہ جانور سے مطلب مویشی، انعام، آپ نے پڑھا تھا نا سورہ الانعام میں کہ یہ مویشی ہوتے ہیں، جو کہ جن کی غذا جو ہے وہ یہی ہریالی اور پتے اور ان کا اپنا جو چارہ ہوتا ہے وہ سب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی، یہ بارش جو ہے نا، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور پورے قرآن میں بہت دفعہ آپ کو جو ہے نا بارش سے اللہ تعالیٰ جو ہے مردہ زمین کی مثال اور انسان کی زندگی کی مثال بہت جگہ پہ آپ کو ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پانی کے بغیر زمین بنجر اور مردہ ہوتی ہے، اور اس میں گھاس اور ہریالی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے اس سے طرح طرح کا سبزہ نکل آتا ہے، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، باغ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جہاں پر کچھ بھی نہ ہو تو گھاس ہی اگاتی ہے۔ اب دیکھیں بارش کے سیزن میں جگہ جگہ آپ کو گھاس اگی ہوئی نظر آتی ہے، فٹ پاتھ پہ یا ایسی جگہوں پہ بھی جہاں عام طور سے خشک ہوتی ہیں وہ جگہیں، اور وہاں پہ کوئی سبزہ نہیں ہوتا، لیکن بارش کے دنوں میں ہر طرف ہریالی نظر آنے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ جب زمین نے پکڑ لی اپنی بہار، یعنی جب پیک پر تھی، فصلیں تیار ہو گئیں، پھل پک کے تیار ہو گئے، ہر طرف سرسبز اور شاداب زمین ہو گئی، خوبصورت ہو گئی، تو اس کی بہار جو ہے، اس کی رونق جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ زخرف کہتے ہیں اصل میں خوبصورتی کا اعلیٰ ترین درجہ۔ تو زمین پر جو بہار آتی ہے وہی اس کی خوبصورتی ہے نا، کہ ہر طرف سبزہ پھیل جاتا ہے، تو پھر ساتھ ہی ساتھ وہ زینت، وہ آراستہ ہو جاتی ہے، مزین ہو جاتی ہے، خوشنما ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں زمین کی شادابی کی جو منظر کشی اللہ تعالیٰ نے یہاں کی ہے، کہ دیکھیں ہریالی کے بعد کیا ہوتا ہے، بہار کا موسم، جیسے بارش کے بعد بہت سارے آپ دیکھیں ہر طرف
مختلف چھوٹے بڑے پودے اور خضرا پودے، گھاس، یہ سب آپ کو نظر آنے لگتی ہے، اور ہر طرف جہاں نظر جاتی ہے ہریالی اور رنگ برنگے پھول آپ کو نظر آتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو پھلوں کے درخت ہوتے ہیں ان پہ بھی پہلے پھول آتے ہیں، تو وہ ہر طرف آپ کو رنگ برنگے پھول اور ہریالی نظر آتی ہے۔ زمین کی جو ہے زینت وہ یہی ہے، اور وہ خوبصورتی سے تیار ہو جاتی ہے، اور جب یہ اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے، اتنی خوبصورتی سے آراستہ ہو جاتی ہے، تو اس کے رہنے والے جو ہیں ان کو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب تو ہماری قدرت ہے اس پر، یعنی ہمارا اختیار ہے، ہم جب چاہیں گے اس فصل کو کاٹ لیں گے، جب چاہیں گے پھل درختوں سے اتار لیں گے، ہم نے اتنی محنت سے سارا کچھ تیار کیا ہے، یہ فصلیں کھڑی ہوئی فصلیں ہیں، اب یہ سب ہماری خود اختیار میں ہیں کہ ہم جو چاہیں جس طرح سے چاہیں ان سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور یہ چند دن کی بات ہے، اور کہ ہم اب اس سے اور بہت فائدہ اٹھانے والے ہیں، یعنی یہ تو آنکھوں کو تراوٹ اور خوبصورتی تو ہے ہی، لیکن اب ان فصلوں کو کاٹنے کے بعد اور ان پھلوں کو پیڑوں سے اتارنے کے بعد زمین کی یہ پیداوار جو ہے وہ خوشحالی کا ذریعہ بھی بنے گی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے، ہمارا حکم آ جاتا ہے، اور ہم یا تو رات کو یا دن کو، بعض دفعہ راتوں رات ایسا ہوتا ہے یا پھر دن میں ایسا ہوتا ہے کہ رات کو کوئی اچانک کوئی ایسا ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا، یا کوئی بگولا آپ کا جو ہوتا ہے نا اس نے آ کے اس فصل میں اجاڑ دیا اس کو، یا پھر یہ کہ کوئی ایسی موسم نہیں تھا، فصلیں تیار کھڑی ہیں، طوفانی بارش ہو گئی، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں نا، اللہ کے کام ہیں۔ تو کسی بھی طرح سے کوئی ایسی بات ہوئی کہ جس کے بعد وہ جو خوبصورت تیار فصلیں تھیں، وہ جو سجی سجائی زمین پہ جو آراستہ ہوئی تھی، وہ سب ایسی ہو گئی جیسے کہ کوئی کٹی ہوئی کھیتی، یعنی کہ جیسے کھیتی کو جب کاٹتے ہیں نا تو آپ دیکھیں ایک ہری بھری کھیتی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اس کو کاٹ کاٹ کے اس کے گٹھے بنائے جاتے ہیں، تو وہ جگہ جو ہے بالکل اجاڑ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ زمین جو ہے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ یہ بالکل اجاڑ زمین ہو جاتی ہے، جیسے کٹی ہوئی اور بے رونق زمین۔ تو یہ جو نشانی بتائی گئی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے جو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ اب اس پہ ہمارا اختیار ہے، تو اپنا اختیار تو انسان کا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ سب کچھ جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور اگر اللہ کا حکم آتا ہے تو دیکھتے دیکھتے سب تباہ و برباد بھی ہو جاتا ہے، ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان میں ایک بہت بڑا ایک سبق ہے اور بہت بڑی ایک عبرت ہے کہ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی بھی ہے، دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ کے احکامات کو نہیں بھولنا چاہیے، کس طرح ایک مسلمان کو زندگی گزارنی ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں رہنے کے سامان کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، نوکری بھی کرتا ہے، کھیتی باڑی بھی کرتا ہے، جس کا جو پیشہ ہے وہ کام کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی چیز پہ بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتیں ہیں، جب تک اللہ کا حکم ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ کام دیکھیں نا، عمل کرنے کا اختیار اور اچھے یا برے راستے کو چوز کرنے کا اختیار صرف ایک انسان کو ہی دیا ہے نا، باقی جانوروں کو اور باقی جو بھی اور اللہ کی مخلوقات ہیں ان سب کو، یعنی اللہ کی مخلوق میں تو ہوا، بادل، چرند پرند سبھی شامل ہیں نا، تو ان کو ایک لائحہ عمل بتایا گیا ہے، ان کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اپنے اس طریقے کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، لیکن واحد انسان ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی آیات کو مانے، ایمان لائے اور اس پر عمل کرے، اور چاہے تو نافرمانی کرے، اور یہی اختیار جو ہے نا اسی کی بنا پر اس کو کے ساتھ سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا، اسی کی بنا پر جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہی چیز انسان نہیں سمجھتا کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، وہ کیا کرتا ہے اس دنیا میں، یہاں کی زینت، یہاں کی آسائش، یہاں کی رونق دیکھ کے چکا چوندھ میں کھو جاتا ہے،
اور یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، اسی لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اچھے عہدے پہ پہنچیں، پڑھ لکھ کے کامیاب ہوں، اچھی جگہ شادیاں ہوں، اپنے بچوں کو اچھا پڑھائیں لکھائیں، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ بے شک یہ بھی ہے زندگی کا مقصد، لیکن اس سے بھی پہلے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے بنیں، اللہ کے فرما بردار بندے بنیں، اللہ کی ماننے والے بنیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں، تو پھر یہ ساری چیزیں فائدہ دیں گی۔ اور اگر یہ کام نہیں کریں گے اور اللہ کے فرما بردار بندے نہیں بنیں گے تو پھر یہ سب چیزیں دنیاوی طور پہ تو حاصل ہو جائیں گی، لیکن مرتے کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ختم بھی ہو جائے گا۔ تو دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم کھول کھول کر ان آیات کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنے والے لوگ جو ہے نا، وہ اللہ بار بار قرآن میں تاکید کرتا ہے کہ غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ اللہ کو پا لیتے ہیں۔ اگر ایمان میں کوئی کمی بھی ہوتی ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے اگر اللہ کی آیات پہ غور و فکر کریں، لیکن غور و فکر اسی وقت کریں گے نا جب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ حال ایسا ہو گیا اس فصل اور اس جگہ کا کہ جیسے کبھی یہاں وہ بسی ہی نہ تھی، یعنی کل تک جیسے یہاں پر کوئی رونق، کوئی سجی سجائی فصلیں، کھڑی فصلیں، پھلوں سے لدے باغ جو ایک دن پہلے تھے، دوسرے دن اللہ کا حکم آیا اور وہ سب تباہ ہونے کے بعد ایسا لگا کہ جیسے کہ کبھی بسے ہی نہ تھے، کبھی ایسا تھا ہی نہیں، اتنی بری طرح برباد اور سب کچھ تباہ ہو گیا کہ کوئی آثار ہی باقی نہیں بچے۔ اور بالکل یہی انسان کی زندگی کا بھی حال ہے کہ دنیا کی حقیقت کو اللہ پاک سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، اس سے نصیحت حاصل کرو کہ کیا ہوتا ہے۔ انسان اسی دھوکے میں رہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو میں حاصل کر رہا ہوں یہ میری کامیابی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، گھر سجاتا رہتا ہے، دنیا میں ہی لگا رہتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک دن مر جاتا ہے۔ جو کچھ کمایا تھا، جو کچھ جمع کیا تھا، جو سجے سجائے گھر تھے، سب دوسروں کے حوالے ہو جاتے ہیں، جو کہ اس کی قدر بھی نہیں کرتے، کبھی آپ کو کریڈٹ بھی نہیں دیں گے، کبھی یاد بھی نہیں کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کی اولادیں اگر ہیں تو وہ یاد کر لیں گے، لیکن وہ بھی پھر دنیا میں اپنی مگن ہو جائیں گے۔ اگر آپ دنیا میں مگن زندگی گزار رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے بچے بھی یہی سیکھ رہے ہیں نا، یہی سبق ان کو بھی مل رہا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد ایسا لگے گا کہ جیسے کبھی آپ تھے ہی نہیں۔ اور یہ تو دیکھیں کوئی دور کی بات نہیں ہے، آپ خود سوچئے اور جائزہ لیجئے ذرا، آپ کے گھروں میں آپ کے ماں باپ میں سے یا آپ کے قریبی کچھ رشتوں میں سے کچھ لوگ تھے جو آپ کو بڑے محبوب تھے، جو بڑے اہم لگا کرتے تھے، اور وہ دنیا سے چلے گئے تو آج ایسا لگتا ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ایسے ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، اور ایسا ہمارے لیے بھی لوگ ایسے ہی سمجھیں گے کہ جیسے یہ کبھی تھے ہی نہیں۔ تو ہمارے لیے عمل کی مدت جو ہے، مہلت جو ہے، وہ ہماری زندگی ہے۔ اس کو دوسروں کے لیے کمانے اور سجانے اور بنانے میں نہ ضائع کریں، اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم وہاں کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے واللہ، اور اللہ یدعو دعوت دے رہا ہے یا بلا رہا ہے، الی طرف دار السلام، سلامتی والے گھر کے، وہ یہدی من یشاء، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے۔ تو اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، یعنی یہ مثال کیوں دی جا رہی ہے، کیوں یہ سمجھایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس راستے پہ لے جانا چاہتا ہے جس پہ چل کے تم سلامتی والے گھر کی طرف پہنچ جاؤ۔ دار السلام سے مراد ہے جنت، اور اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے سلامتی کا گھر، یعنی ایسی جگہ جہاں کوئی آفت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی نقصان، کوئی رنج، کچھ بھی نہ ہو، سکون اور آرام اور آسائش کی زندگی ہو، بغیر کسی خوف اور رنج کے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے، اس لیے یہ باتیں
تمہیں سمجھائی جا رہی ہیں، اس لیے بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنی اصلاح کر لو اور اللہ کی دعوت پہ دارالسلام کی طرف، جنت کی طرف جانے کی تیاری کر لو۔ تو کس طرح سے ہم اس گھر کی طرف پہنچیں گے جو سلامتی کا گھر ہے، یعنی جو جنت ہے؟ دارالسلام جنت کا نام بھی ہے نا۔ تو سلامتی کے گھر کے لیے محنت اور کوششیں کرو، صرف دنیا کے لیے کوششیں نہ کرو، بلکہ اپنے اس گھر کو سجانے سنوارنے والے اعمال کرو، ایسی نیکیاں اور ایسے کام کرو کہ جو تمہیں اس گھر کا مکین بنا دیں۔ جو کچھ آگے بھیجو گے، جو کچھ نیکی کے کام کرو گے، وہ تمہاری مدد کریں گے اس گھر کا مکین بننے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بلاوا سب کے لیے ہے، لیکن وہ ہدایت انہیں دے گا جسے وہ چاہتا ہے۔ اور یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے کہ ہدایت کا مطلب جسے وہ چاہتا ہے وہی لوگ جو کہ کوشش اور تگ و دو کر رہے ہیں اس گھر کے حقدار بننے کے لیے، محنت کر رہے ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، جس راستے کی رہنمائی ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، اس راستے پہ چلنے والے لوگ جو ہیں نا، ان کو ہی ہدایت ملے گی۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں جو اعلان کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں جنوں اور انسانوں کے سوا ساری دنیا کی مخلوق سنتی ہے۔ اس اعلان میں وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے رب کی طرف آؤ، بے شک جو مال کم ہو اور کفایت کرے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کرتے۔ یعنی مال کم ہو لیکن انسان کو کافی ہو، اس کو نیکیوں کی طرف رغبت دلانے والا ہو، تو وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ زیادہ مال ہو اور دنیا میں تو بہت کچھ عیش و آرام اور آسائش والی زندگی حاصل کر لی ہے، لیکن اس نے اس کو آخرت سے غافل کر دیا۔ تو اللہ کا بلاوا اور دعوت تو سب کے لیے، یہ بات یاد رکھیں، لیکن اس کی ہدایت سیدھے راستے کی طرف جسے وہ چاہتا ہے اسے ہی دیتا ہے، اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، انہیں ہی ہدایت ملتی ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسن الحسنہ، اچھا کیا، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، الحسنہ، اچھائی ہے، وہ زیادہ اور زیادہ ہے، ولا، اور نہ، یرحق، چھائے گی، وجوہہم، ان کے چہروں پر، قطر، سیاہی، ولا ذلت، اور نہ ذلت، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، ساتھی ہیں جنت کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو جنت کے حقدار ہوں گے، ان کی سب سے بنیادی خصوصیت کیا ہوگی؟ احسن، محسنین ہوں گے، احسان کرنے والے ہوں گے، یعنی احسان ایسی نیکی ہے، ایسی بھلائی ہے۔ حسنہ کہتے ہیں اچھا، اچھی اور عمدہ، نیک جزا جو ہے نا، حسنہ جو ہے، اور احسنوں کا مطلب ہے محسنین، جو کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو ایسی نیکی یا بھلائی کرتے ہیں جس کے بدلے میں ان کو بھلائی نہیں ملتی، یعنی ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرتا، اچھا نہیں کرتا، لیکن وہ اس برا کرنے والے سے یہ نہیں کہتے کہ اس نے بھی تو میرے ساتھ کون سا اچھا کیا تھا، اگر میں بھی اس کے ساتھ برا کر رہا ہوں تو کیا غلط ہے، بلکہ وہ اس کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ، ایسے محسنین، ایسے مومنین جو احسان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو حسنہ یعنی اچھا، عمدہ اور بہت نیک، اس سے بڑھ کر جزا دے گا، زیادہ دے گا۔ یعنی پہلے تو نیک جزا ان کو ملے گی، اچھائی ہے ان کے لیے یعنی جنت، اور پھر اس احسان کے بدلے میں، کیونکہ انہوں نے ایسی بھلائی کی تھی کہ کوئی ان کے ساتھ نہیں بھی کر رہا تھا تو بھی وہ اچھا کر رہے تھے، تو یعنی زیادہ کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو جنت کا تو حقدار وہ ہوں گے ہی انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے بھی بڑھ کے دے گا، زیادہ دے گا۔ تو وہ زیادہ کیا ہوگا؟ یعنی نیکیوں کا بدلے میں تو جنت مل گئی، اب جنت مل گئی تو سب کچھ مل گیا نا، تو پھر اس سے بھی زیادہ کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم اس سے زیادہ کچھ چاہتے ہو؟ تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے
کہ اے رب کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، یعنی ہمیں خوش نہیں کر دیا؟ ظاہر ہے خوشی سے کھل گئے نا ان کے چہرے، جب جہنم سے نجات مل گئی، جنت میں داخل ہو گئے، تو سوچیں خوشی سے چہرے کھل گئے۔ تو کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نہیں بچا لیا؟ اس سے زیادہ ہم کیا چاہ سکتے ہیں؟ یعنی دیکھیں نا، الٹیمیٹ آپ کو جو کامیابی ایک مومن کو چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، تو حقیقی فلاح مل گئی اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے اور اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے۔ بس اس وقت جو کچھ بھی ان کو دیا گیا ہوگا، جو بھی نعمتیں، آسائشیں، معلوم ہوتا جو کچھ بھی انہیں اب تک ملا ہوگا، ان سب سے زیادہ محبوب انہیں اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنت کی بڑی سے بڑی نعمت بھی جنتیوں کو اللہ کے دیدار سے بڑھ کر نہ ہوگی۔ اللہ کے دیدار کا ایسا لطف ہے کہ جس کا کوئی اندازہ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا، لیکن دعا کر سکتا ہے، اور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں کہ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے، ہمیں اس قابل اللہ تعالیٰ سمجھے کہ ہم جنت میں داخل ہوں اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو ان کو یعنی اس جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ اس بھلائی اور احسان کا بدلہ جو ہے ان کو بھلائی سے ہی دیا جائے گا، اور زیادہ بھی دیا جائے گا۔ تو زیادہ یہ ہے وَلَا يَرْهَقُ، اور نہ چھائے گی وجوہہم ان کے چہروں پر قطر، سیاہی۔ قطر کہتے ہیں غبار، ایسا غبار جس میں سیاہی ہو، یعنی جیسے گاڑیوں کے دھوؤں میں آپ دیکھیں نا کہ وہ دھواں ہوتا ہے اور اس دھوئیں میں کالک سی ہوتی ہے، جو شرٹس کے کالرز اور چہرے پہ بھی اس دھوئیں کی وجہ سے جو لوگ بائکس پہ جاتے ہیں آفس وغیرہ، تو آپ دیکھیں کتنی ان کے چہرے پہ سیاہی اور ان کے کپڑوں میں کتنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ مستقل گاڑیوں کے دھوئیں اور پولوشن جو ہے وہ یہی ہے نا۔ تو ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی ہوگی اور نہ ذلت اور رسوائی ہوگی، یعنی نہ تو وہ ذلت اور رسوائی جھیلیں گے۔ گناہ گار اور مجرم کو ذلت اور رسوائی بھی تو ہوتی ہے نا لوگوں کے سامنے، نہ انہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تو جنت کے ساتھی ہیں، جنت میں رہنے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین کسبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی، السیئات برائیاں، جزاء بدلہ، سیئۃ برائی کا، بمثلہا اسی کی مانند ہے، وترہقہم اور چھا جائے گی ان پر ذلت ذلت، ما لہم نہیں ان کے لیے، من اللہ اللہ سے، من عاصم کوئی بچانے والا، کأنما گویا کہ اغشی ڈھانپ دیے گئے، وجوہہم چہرے ان کے، قطعاً ایک ٹکڑے سے، من اللیل رات کے، مسلماً تاریک، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف، دیکھیے کہ اللہ کے عدل اور انصاف پہ بھی اس کی رحمت غالب ہے۔ جو نیک اور بھلائی اور محسنین کا تو معاملہ آپ نے دیکھ لیا نا کہ وہ جو کر کے آئے ہیں اس سے بڑھ کے ان کو نیکیاں دی جائیں گی۔ ویسے بھی ہم دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی پڑھا اور بعد میں بھی پڑھا ہم نے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو ایک کے بدلے میں میکسیمم جو ہے 700 اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ اجر دے سکتا ہے، نیت اور اخلاص کے حساب سے، اس کی نیکی کے حساب سے۔ تو جو بھی ہے ایک نیکی کا بدلہ، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کیے 1 روپے کا بدلہ 1 روپیہ نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ بڑھ چڑھ کے ملے گا۔ تو پھر یہ تو اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب گناہ گاروں کے ساتھ کیا رحمت ہے کہ انہوں نے جو بھی برائیاں کی، جتنے برے کام کیے ہیں اس کا بدلہ بس اتنا ہی ہوگا جتنی برائی انہوں نے کی ہے، یعنی برائیوں کا بدلہ بڑھا چڑھا کے نہیں دیا جائے گا، چاہے جتنی بھی نیت بری سے بری تھی یا کام برے سے برا تھا، جتنی نیت بری تھی، جتنا کام برا تھا، بس اتنی ہی ان کو اس کی سزا دی جائے گی، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اللہ کا عدل ہے جس میں اللہ کی رحمت غالب ہے۔ اور یہاں پر ایک بات پھر بہت دفعہ بتا چکی ہوں، لیکن کچھ نئے لوگ بھی ہیں اس لیے ایک دفعہ پھر بتا رہی ہوں کہ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ خیر، تو ہمیشہ جزاک اللہ خیر کمپلیٹ کہا کریں، صرف جزاک اللہ نہ کہا کریں، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر برائیوں کے بدلے کے لیے بھی جزا آ رہا ہے۔ تو اگر ہم صرف جزاک اللہ کہتے ہیں تو بدلہ دے اللہ تمہیں،
تو وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے، بہتر بدلہ دے، تو یہ ایک کمپلیٹ دعا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو جو برائی ہے اسی کی مانند اتنی ہی اس کو اس کی سزا ملے گی، اور ان کے چہرے جو ہیں سیاہ ہو چکے ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ کیوں سیاہ ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت اب جو ان کو وہاں پہنچ کے ان کو جو محرومی اور جو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا نا، اس کی وجہ سے ان کے چہروں پہ سیاہی آ جائے گی۔ لیکن رنج اور غم بہت شدید ہو نا، تو چہرہ ایک دم مرجھا جاتا ہے انسان کا اس دنیا میں، اور وہاں پر تو سوچیں ایک ہمیشہ کے عذاب کی جب ان کو خبر ملے گی، اور جب وہ دیکھیں گے اپنا انجام کیا ہونے والا ہے، تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اور ذلت جو ہے اندر سے وہ ذلت الگ کو فیل کر رہے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے سب کے سامنے ذلیل بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے، اور اللہ کے سوا اس دن کوئی انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ جو دھوکے میں ہے نا وہ، کہ اس دنیا میں کوئی ان کی سفارش کر دے گا، کوئی پیر فقیر بت، کوئی بھی درگاہ، کوئی مزار، کوئی ان کو بچا لے گا اللہ کے عذاب سے۔ اس دن کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کی عذاب سے۔ پھر اس کے بعد گویا کہ ایسا لگے گا کہ جیسے ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا گیا ہے رات کی سیاہی سے۔ رات کی سیاہی دیکھیں نا، کیسے رات کی سیاہی ایک چادر کی طرح تنی ہوتی ہے نا۔ کبھی گھروں سے باہر کسی کھلے علاقے میں جہاں پر لائٹ نہ ہو، تو دیکھیں ہر طرف کیسی ایک تاریکی کی چادر ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے اسی رات کی سیاہی کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ان کے چہروں کو ڈھانپ گیا ہے۔ ان کے چہرے اس سے ڈھانپ دیے گئے، اس حد تک سیاہ ہو رہے ہوں گے ان کے چہرے، کیونکہ مجرموں کے چہرے پر اب ان کو پکڑے جانا اور اپنے بچاؤ سے مایوس ہو جانے کے بعد اب ایسی ہی ان کے اوپر ایک سیاہی ان کے چہرے پہ طاری ہو جائے گی، اور رنج اور غم، ندامت، پچھتاوا سب کچھ ہوگا اس وقت ان کے اوپر، کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ کس طرح وہ واپس پلٹ جائیں اور کس طرح سے اللہ ان کو ایک موقع دیتے۔ لیکن اس دن مہلت ختم ہو چکی ہوگی نا، تو اب ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، آگ کے ساتھ ہی ہیں، اور ہمیشہ اس میں رہیں۔ ہم فیہا خالدون، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ بھی ہمیشہ اس میں رہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو جس دن قیامت کا دن ہے۔ وَيَوْمَ، وہ اور جس دن کا مطلب ہے قیامت کا دن، تو اسی دن سب اکٹھے ہوں گے نا، جمیعاً سب کے سب۔ ثم، پھر نقول، ہم کہیں گے للذین، ان لوگوں کے لیے اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اپنی جگہ، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور شریک تمہارے، فزیلنا، تو پھوٹ ڈال دیں گے ہم، بینہم، درمیان ان کے، وقالا، اور کہیں گے شرکاؤکم، شریک ان کے، ما، نہ، کنتم، تھے تم، ایانا، صرف ہماری، تعبدون، تم عبادت کرتے۔ اب اس دن کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن کا نقشہ، کہ جب ہم اکٹھا کریں گے سب کے سب کو اس دن میدان حشر میں سب جمع ہو جائیں گے۔ حشر کا مطلب ہی اکٹھا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہے کہ تم ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر، رک جاؤ، وہیں پہ کھڑے رہو، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، یعنی جن کے ساتھ تم نے شرک کیا ہے، جن کو تم نے بنایا تھا اپنا معبود، تم سب اپنی جگہ، یہ جو جعلی معبود تھے اور جو نیک لوگوں کی جن کی وہ بت بنا کے پوجا کرتے تھے، اور جو نیک اللہ کے بزرگ ولی اور برگزیدہ جو بزرگ تھے، جن کے مزار بنائے جا رہے ہیں آج بھی، جن کے مزاروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، ان سے منتیں مانگی جا رہی ہیں، ان کو سفارشی بنایا جا رہا ہے، ان کی ایک طرح سے پوجا کی جا رہی ہے۔ اب آج بت نہیں بنائے جا رہے، آج مزار بنائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں سے کہ رک جاؤ اپنی جگہ پہ، وہیں کھڑے رہو۔ اور یہ بات جو ہے یہ ان تمام بتوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے نیک بزرگ اور بندے ہیں، ان کی بھی یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے۔ اور زیادہ تر بت تو انہی نیک بندوں کے ہی بنائے گئے تھے نا، کہ تاکہ ہم ان کو یاد رکھ سکیں، اور آہستہ آہستہ پھر ان کی عبادت بھی شروع کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں روکے گا اور پھر ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. یعنی جو فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی اصلیت جو ہے نا ان کے اوپر واضح کر دیں گے. مشرکین یہ جان لیں گے کہ یہ وہ ہیں جن کو ہم دنیا میں معبود بناتے تھے اور معبود بنایا ہوا تھا ہم نے، اور ان کے معبود یہ جان لیں گے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اپنا معبود بنا رکھا تھا. یہ ایک چیز کلیئر ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ دیکھیں جو نیک لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، جن کے مزاروں کی یا جن کو کے بت بنا کے پوجا کی جا رہی تھی، انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا نا کہ تم ہمیں اللہ کی جگہ تم ہماری عبادت شروع کر دو. تو اب کیا ہوگا؟ وہ کیا کہیں گے ان کے جو شریک تھے کہ ہم نے تم سے تو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، تم کیوں ہماری عبادت کرتے تھے؟ ہم نے تو تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ تم صرف ہماری عبادت کرو. بس فکفا، پس کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، شہیدم گواہ، بیننا درمیان ہمارے، و بینکم اور درمیان تمہارے، ان بے شک کنہ تھے ہم ان عبادتکم تمہاری عبادت سے لغافلین البتہ غافل. تو وہ کہیں گے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، دنیا میں تو ہم کسی کو کیا گواہ بنائیں اور کسی سے کیا اپنی بے گناہی ثابت کریں. یہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. اللہ تعالیٰ گواہ ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو. یہ بت کہیں گے ان کنہ ان عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد تم نے ہماری پوجا شروع کر دی، نہ ہم نے یہ تم سے کہا تھا، تو تم کیوں کر رہے تھے ہماری پوجا. تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ یہ پھوٹ ڈل جائے گی ان لوگ کے درمیان، اور وہ جو ہے ان کو جو اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، یعنی جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے، تو اس دن ان کی اصلیت ان کے سامنے کھل جائے گی کہ یہ بھی اللہ کے بندے تھے یا اللہ کے نیک بندے تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا وہ کتنا غلط تھا. اور وہ بھی جو ہے وہ بھی جب دیکھیں گے وہ کہیں گے تم کیوں ہماری عبادت کرتے تھے، ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا. ہنالک، اسی جگہ، یعنی وہی حشر میں، تبلو آزمائے گا، کل نفس ہر شخص، ما اسلفت جو اس نے پہلے کیا، وردو اور وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ اللہ کی طرف، مولا ہوں جو مولا ہے ان کا، الحق سچا، ودلہ اور گم ہو جائے گا، انہم ان سے، ما کانو یفترون جو وہ گڑھتے تھے. تو اس طرح اس دن اس وقت جو ہے وہ وقت ایسا ہوگا کہ ہر نفس کو، ہر جان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا، کیا کچھ کمائی کی تھی دنیا میں، غلط کام کیے تھے یا صحیح کام کیے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا یا صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے رہے تھے. یہ سب کچھ اس دن صاف اور واضح ہو جائے گا، اور اللہ ہی کی طرف وہ لوٹا دیے جائیں گے جو کہ ان کا سچا مولا ہے. اور باقی جو کچھ جھوٹ، جو کچھ بھی دنیا میں اگر وہ گڑھتے رہے تھے، مشرکین کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو یہاں پر انہی کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس دن ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا جھوٹ گڑھتے رہے تھے، اور کیا اللہ کے بارے میں وہ جھوٹ بھی گڑھتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے. تو جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے آج وہ لوٹا دی جائیں گے، وہ اسی کا بدلہ ان کو ملے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمائی کر کے گئے تھے. تو اللہ کی طرف جب وہ لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے، تو اس دن اللہ کے سامنے ان کے جھوٹ چل نہیں سکیں گے، اور وہ سب جھوٹ جو وہ دنیا میں گڑھتے رہے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے. تو الحمدللہ یہاں پر آپ کی آیت نمبر 30 تک ہو گئی ہے تفسیر.